شادی کا جوڑا تک مجھے مانگا ہوا دیا گیا تھا جو کافی گھسا پٹا ہوا تھا۔ میک اپ بھی چچی نے خود ہی گھر پر کر کے اپنے 4 پیسے بچائے تھے۔ میں ایک واجبی سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ میں ایک ایسی بد نصیب لڑکی تھی جس نے ساری زندگی اترن ہی پہنی تھی۔ میری قسمت میں کبھی نئے کپڑے لکھے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ چچی بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تب بھی میں نے چچی کی بیٹی کی ہی اترن پہنی تھی۔ میری ماں مجھے جنم دیتے ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھیں، اور میرا باپ مجھے ہی میری ماں کی موت کا قصوروار سمجھتا تھا۔ کہتا تھا میں منحوس ہوں، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی۔ میرے دنیا میں آنے پر نہ میرے کان میں میرے باپ نے اذان دی اور نہ ہی مجھے گود میں لیا، نہ پیار کیا بلکہ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھا اور کہنے لگا اس کو مجھ سے دور رکھو ورنہ میں اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ قبر میں اتار دوں گا۔ ماں کی محبت کے لمس تک کو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اور باپ میرا میرے جیتے جی ہی مجھے مار کر دفنا چکا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے پرورش اپنے چچا کے غریب گھر میں ہی پائی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو گھر کے کام کرتے ہی پایا تھا۔ پہلے میرے کام چھوٹی چھوٹی نوعیت کے ہوتے تھے۔ رخسانہ اپنے چچا کو پانی پلا دو، ناشتہ دسترخوان پر لگا دو، برتن کی 4 پلیٹیں دھو دو۔ یہ باتیں میں نے اس وقت سنی جب میری عمر شاید 4-5 سال تھی۔ میرے چچا کے سارے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے جاتے تھے، لیکن مجھے تو یہ مفت کی پڑھائی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ وقت میرے لیے ہمیشہ ایسا ہی رہا۔ میں نے بچپن چھوڑا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ میری چچی نے سارے گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی۔ میری چچی کی ایک ہی بیٹی تھی، باقی 2 بیٹے تھے۔ دونوں بیٹے مجھ سے چھوٹے تھے، البتہ چچی کی بیٹی مہرین مجھ سے بڑی تھی۔ جیسے ہی ایک اچھا رشتہ آیا فوراً سے چچی نے مہرین کی شادی کر دی تھی کہ بیٹی صحیح عمر میں ہی بیائی جائے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی انہیں اپنی بیٹی تک ہی پسند تھی۔ میرے لیے اول تو روز روز رشتے نہیں آتے تھے، اور اگر کبھی کوئی بھولا بھٹکا میرے لیے آ ہی جاتا تو چچی ان کے سامنے میرے لاکھ عیب گنوا دیتیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی میری بدولت چچی غریب ہوتے ہوئے بھی مہارانیوں والی زندگی گزار رہی تھیں، کیونکہ گھر کے سارے کام کاج تو میرے ذمہ تھے۔ اگر وہ میری شادی کر دیتی تو ان کی آرام پرستی کیسے پوری ہوتی؟ میں ایک تو غریب تھی، دوسری میری مناسب سی شکل و صورت، اور تیسرا میرا عیب یہ تھا کہ میں ان پڑھ بھی تھی۔ مجھے تو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا۔ میں 26 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میری شادی کی چچی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ البتہ میرے چچا میرے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا۔ اس دوران جتنے بھی رشتے میرے لیے آئے چچی نے ان لوگوں کے سامنے میری برائی ہی کی تھی، اس لیے وہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے۔ لیکن میرے چچا اس بار ٹھان چکے تھے کہ اس لیے رشتہ دیکھنے جب عاصم کے گھر والے آئے تو چچا نے ان کی رضامندی ملتے ہی ہاں کر دی تھی۔ چچی کو کچھ بھی بولنے کا موقع تک نہیں دیا۔ میری شادی بھی آنن فانن طے کر دی۔ چاچی کا اس بات پر بہت موڈ خراب تھا، مجھ سے کہنے لگی خبردار جو اپنی شادی کے بعد یہاں قدم بھی رکھا تو۔ وہ یہ سب بہت غصے میں کہہ رہی تھیں، لیکن میں بہت خوش تھی۔ شاید مجھے میرے صبر کا صلہ ملنے والا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ لڑکا بیرون ملک میں کام کرتا ہے، شادی ہوتے ہی مجھے بھی باہر لے جائے گا، لیکن یہ بات شاید میرا ایک حسین خواب تھا۔ جہیز کے نام پر تو میری چچی نے ایک پھوٹی کوڑی بھی مجھے نہیں دی، یہاں تک کہ شادی کا جوڑا تک میں نے کسی کا اترا ہوا پہنا تھا۔ بہرحال میں میکے سے رخصت ہو کر سسرال پہنچ گئی۔ وہاں بھی میرا استقبال روکھا سوکھا ہی کیا گیا تھا۔ میں دلہن بنے بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ مجھے تو اب پریشانی سی لاحق ہونے لگی تھی۔ کب سے انتظار کر رہی تھی؟ بیٹھے بیٹھے میں تھکن سے بے حال ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی شادی کے حوالے سے زیادہ خواب تو نہیں دیکھے تھے، لیکن بس یہ تھا کہ شاید مجھ پر قسمت مہربان ہو گئی تھی۔ لیکن جب میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا میرے ساتھ میری بدقسمتی بھی ساتھ ہی رخصت ہو کر آ گئی ہے۔ 4 گھنٹے بعد جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو اس کا موڈ خاصا بگڑا ہوا تھا۔ وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا کہ مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں ہو۔ پتہ نہیں میرے گھر والوں نے تم میں کیا خوبی دیکھ کر میری شادی تم سے کروائی ہے۔ نہ تم شکل و صورت میں اچھی ہو اور نہ ہی تم پڑھی لکھی ہو۔ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ وہ لفظ تھے جو میرے شوہر نے مجھ سے شادی کی پہلی رات ہی کہے، اور پھر میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری ایسی اہانت پہلی بار تو نہ ہوئی تھی۔ میری چچی اکثر کرتی رہتی تھیں، لیکن میرے لیے یہ ناقابل برداشت تھی۔
میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ نہ جانے میں دنیا میں آئی ہی کیوں تھی جب میں کسی کو پسند نہ تھی۔ پیدا ہوتے ہی ماں مجھے بنا دیکھے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ باپ نے بھی اپنی محبت کی بجائے نفرت سے ہی نوازا تھا۔ چچی نے غلام بنا کر رکھا اور اب شوہر بھی میرے منہ پر ذلت بھرا تماچا مار کر جا چکا تھا۔ روتے روتے میں نہ جانے کب سو چکی تھی۔ صبح میری آنکھ اپنی ساس کی چنگاڑتی ہوئی آواز سے کھلی تھی۔ کہنے لگی، اٹھ بدبخت، تیرے آتے ہی میرا بیٹا مجھ سے بہت دور چلا گیا۔ نہ جانے تم کیسا نصیب لے کر میرے گھر آئی ہو۔ وہ چلا کر بولی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں کیا جواب دے سکتی تھی؟ چپ چاپ ساس کی باتیں سنتی رہی۔ میرے لیے زندگی ابھی بھی ویسی ہی تھی، گھر کے کام کاج اور وہی اترن۔ میری ساس مجھے اس گناہ کی سزا دیتی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں اگر کوئی میرا احساس کرتا تھا تو وہ میرا سسر تھا۔ مجھ سے کہتا کہ عاصم پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اسے یہاں شادی نہیں کرنی، لیکن اس عورت نے ضد کر کے اس کی شادی تم سے کروائی تھی کیونکہ اسے بہو کی صورت میں مفت کی ملازمہ چاہیے تھی۔ اپنے سسر کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس گھر میں نے جو بات نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ گھر کا سارا ہولڈ میری ساس کے ہاتھوں میں تھا۔ میرے سسر کی بھی اس گھر میں کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ ایک دیور تھا جو زیادہ تر باہر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ آدھی رات وہ آوارہ گردی میں ہی گزارتا تھا، پھر گھر آ کر سو جاتا اور 12-1 بجے تک سوتا ہی رہتا تھا۔ میرے سسر صبح ہوتے کام پر چلے جاتے تھے، رات کو تھکے ہارے آتے، میری ساس فوراً سے ان کی جیبیں ٹٹولنے لگتیں، سارے پیسے وہ ان سے لے لیتیں۔ میرے لیے عجیب بات یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی اپنی ساس کو سسر سے سیدھے منہ بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت ان سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ میں نے رات کا کھانا ٹیبل پر لگایا تو پہلا نوالا لیتے ہی مجھ پر وہ چلانے لگیں، تمہارے ہاتھ میں بالکل بھی ذائقہ نہیں ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، لیکن میرے سسر بول پڑے، کہنے لگے، اچھا خاصا مزے کا کھانا بنا ہے، ایک تم ہو کہ جان بوجھ کر نقص نکال رہی ہو۔ میرے سسر کا یہ کہنا میری ساس کو آگ بگولا کر گیا اور سسر سے وہ لڑنے لگیں، میرے معاملات میں چپ رہا کرو۔ اب تو میری ساس نے میرا مزید جینا حرام کر دیا تھا، مجھے ٹھیک سے کچھ کھانے کو بھی نہیں دیتی۔ مجھ پر یہی ستم کم نہ تھا کہ ایک بار میرے ساتھ وہ ہوا کہ میں جیتے جی ہی مر گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ایک شخص میرے کمرے میں آیا اور میرے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ اس لیے کھلا چھوڑ دیتی تھی کہ یہ میری ساس کا حکم تھا۔ میں اس وقت گہری نیند میں تھی جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے بہت قریب ہے۔ میں یکدم ہی اٹھ بیٹھی تھی جب کسی کے ہاتھ کا لمس میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ میں نے کہا، کون ہے اور میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ اس نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی وہ شخص میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن وہ شخص میری عزت پامال کر چکا تھا۔ میرے منہ پر اب بھی اس بے رحم انسان کا ہاتھ موجود تھا۔ میں بے بسی سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ شخص میرے ساتھ زیادتی کر کے جا چکا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کہ وہ اسی گھر میں رہنے والا کوئی شخص ہے۔ میں جتنا روتی اتنا کم تھا۔ میں اس گھر کی بہو بیٹی تھی۔ اگر یہ گناہ میرے سسر نے کیا تھا تو نہایت شرمناک کام تھا کیونکہ میں اس کی بیٹی کی جگہ تھی، اور اگر میرے اس آوارہ دیور نے کیا تھا تب بھی رشتے کا تقدس اس نے بڑی بے رحمی سے کھویا تھا۔ یہ میں بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، بتا بھی دیتی تو بھی میری بات پر کوئی یقین نہ کرتا، میری ساس مجھ پر ہی الزام لگاتی۔ میں نے پوری رات رو کر کاٹی تھی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تو میری ساس مجھ پر چلانے لگیں کہ جلدی سے اٹھ کر ناشتہ بنا۔ میں سوجی آنکھوں کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی جب میرا دیور کچن میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، آج میرے لیے 2 انڈوں کا آملیٹ بنا دو، بہت بھوک لگی ہے، رات کو بھی میں نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے بڑی نفرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے آج تک مجھ سے کبھی بھی تمیز سے بات نہیں کی تھی، لیکن جو کچھ رات کو میرے ساتھ ہوا تھا مجھے زیادہ شک دیور پر ہی تھا۔ میں نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے اسے کہا کہ تم یہاں سے باہر جاؤ، ناشتہ میں باہر ٹیبل پر لگا دوں گی۔ میرے سخت لہجے پر وہ مجھے غصے سے آنکھیں دکھانے لگا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ کاش کہ میں جان سکتی کہ وہ کون شخص تھا، اس کا منہ ہی نوچ لیتی۔ شام کو جب میرے سسر گھر آئے تو میرے لیے ایک نیا جوڑا خرید کر لے آئے۔ میری ساس اس وقت اپنے کمرے میں تھیں۔ گھر آتے ہی انہوں نے مجھے وہ شاپر چپکے سے پکڑایا اور کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، اپنی ساس کو مت بتانا۔ وہ مجھ سے بڑی رازداری سے یہ بات کر رہے تھے۔
ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھ کر مجھے ان پر بھی شک سا ہونے لگا۔ بے شک وہ میرے شوہر کا باپ تھا، لیکن دیکھنے میں بہت عمر رسیدہ نہ تھے، میری ساس سے کافی جوان لگتے تھے۔ میں نے ان سے وہ جوڑا نہیں لیا اور انہیں سخت لہجے سے کہا کہ وہ میرے لیے آج کے بعد کچھ نہ لائیں، ورنہ میں ان کی یہ حرکت ساس کو بتا دوں گی۔ وہ میرے اس لہجے پر دنگ سے رہ گئے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کو میں نے اپنے کمرہ اچھی طرح سے لاک کر لیا، کھڑکی بھی بند کی۔ اس کے باوجود بھی مجھے اپنا آپ غیر محفوظ لگ رہا تھا۔ رات دیر تک میں جاگتی رہی، مجھے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک گناہ کی غلاظت سے بھر چکی تھی۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لوں۔ ایسی زندگی سے مجھے موت بہتر لگ رہی تھی۔ میرا کوئی بھی نہ تھا جس سے اپنا غم ہلکا کرتی۔ پہلی بار میں نے یہ سوچا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، اس سے میرا بھی میکا ہوتا تو میرے ساتھ کوئی بھی اتنا بڑا ظلم نہ کرتا۔ انہیں یہ ڈر ہوتا کہ اس کا باپ بھائی ہمارا گریبان پکڑ سکتا ہے، پھر تو شاید عاصم کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ مجھے اتنی باتیں سنا کر چلا جاتا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میں بے سہارا ہوں، اس لیے مجھے باتیں سنا کر چلا گیا۔ میری ساس بھی جانتی تھی کہ میں یتیم ہوں، اس لیے مجھے ملازمہ بنا کر رکھا تھا۔ اپنوں کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے، اس بات کا احساس مجھے بڑی شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد سے میں روز اپنا کمرہ لاک ہی رکھتی تھی، لیکن 1 ماہ بعد ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجبوراً میری ساس میرے ساتھ ڈاکٹر پر مجھے لے کر گئی تھی، لیکن جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ مجھے بھی ششدر سا کر گئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی کہ مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ کاش یہ بات پوشیدہ ہی رہتی، کسی کو اس بات کا علم نہ ہوتا۔ اب تو میری ساس مجھے کبھی بھی اپنے گھر کی چھت تلے رہنے نہیں دے گی، کیونکہ میری ساس بھی جانتی تھی کہ میرے شوہر نے تو مجھے چھوا تک نہیں تھا اور اسے گئے ہوئے چند ماہ ہو چکے تھے، اور گھر میں جو 2 افراد تھے وہ کبھی بھی ان پر الزام نہ لگاتیں۔ میری ساس مجھے ہی غصے سے دیکھی جا رہی تھی اور میں یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ مجھے گھر لاتے ہی اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی تم نہ جانے رات کو کس کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہو، میں تمہیں اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی، تم تو میرے شوہر اور بیٹے کے ساتھ بھی رنگ رلیاں مناتی پھرو گی۔ گو کہ جو اس کے منہ آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کس نے یہ حرکت کی تھی۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کس نے گناہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہی ہو، تم یقیناً رات کو اپنے کمرے میں کسی غیر کو بلاتی رہی ہو اور اب تم میرے بیٹے اور شوہر پر الزام لگا کر ہمیں بدنام کرنا چاہتی ہو۔ میں عاصم سے کہہ کر تمہیں طلاق بھجوا دوں گی۔ ابھی تو تم میرے گھر سے باہر نکلو، میں تمہیں ایک پل بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں دوپہر کو گھر سے باہر کھڑی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گلی کے لوگ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر میں گھر کا دروازہ بجاتی رہی، لیکن جب دروازہ نہیں کھلا میں نے کہا میں کہاں جاؤں گی، مجھے بے آسرا مت کرو۔ میں روتے ہوئے اپنے چچا کے گھر چلی گئی، لیکن میری چچی نے مجھے گھر کے اندر تک آنے نہیں دیا، کیونکہ میری ساس فون پر میری چچی کو بھی سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ کہنے لگی میں تجھے اپنے پاس ہرگز نہیں رکھوں گی، ارے نہ جانے تو نے کون سے یار پال رکھے ہیں جن کے ساتھ گناہ کرتی ہے۔ سسرال میں تم نے سوچا کہ سسر یا دیور کو اپنے جال میں پھنسا لوں گی، لیکن اب وہاں تمہاری دال نہیں گلی تو میرا گھر یاد آ گیا۔ میرے گھر پر بھی 2 جوان بیٹے ہیں، تیرا کیا بھروسہ کہ تو ان کو پھنسا لے۔ چچی کی بات پر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میں نے چچی کے بیٹوں کو ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھا تھا۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر باہر سڑکوں پر ہی گھومتی رہی۔ پھر مجھے سامنے ایک یتیم خانہ نظر آیا۔ میں اس کے اندر جا کر رونے لگی کہ میں بے سہارا ہوں۔ میرے حال پر ترس کھا کر انہوں نے مجھے یتیم خانے میں رکھ لیا۔ وہاں کی انچارج بہت اچھی عورت تھیں، وہیں میں نے سلائی اور دوسرے کام کاج سیکھے تھے۔ میں کھانا بہت مزے کا بناتی تھی۔ اکثر کھانا بنانے کی ذمہ داری انچارج میرے سر ڈال دیتی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے لیے ایک کام ہے، اگر تم وہ کام کرتی رہو تو بہت سا پیسہ کما سکتی ہو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں عورتوں کو کام کے موقع فراہم کرتی ہوں اور اس سے وہ خود کمانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ تم کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہو، اس لیے امیر گھرانوں میں اکثر دعوتیں کی جاتی ہیں۔ اگر تم وہاں جا کر کھانا بناؤ تو تمہیں وہاں سے اچھے پیسے مل سکتے ہیں۔ میں نے انچارج عورت کی بات مان لی۔
اس لیے وہ انچارج مجھے خود ہی دعوتوں کے آرڈر لے کر دیتی تھی۔ میں وہاں جا کر کھانا بنا دیتی۔ جو بھی میرے ہاتھ کے کھانے کھاتا وہ انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ اب تو میرے کھانے مشہور ہونے لگے تھے۔ اکثر جب بھی کسی کے گھر دعوت ہوتی وہ لوگ مجھے ہی بلاتے۔ وقت کچھ آگے بڑھا، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا جو کہ میرے لیے ناجائز تھا۔ اس لیے میں نے اس یتیم خانے کی انچارج عورت سے کہہ دیا کہ اس بچے کو کسی ایسے شادی شدہ جوڑے کو دے دینا جو بے اولاد ہو، میں اسے پالنا ہی نہیں چاہتی۔ اس عورت نے کہا کہ جب تک کوئی اچھا گھرانہ نہیں مل جاتا تم اس بچے کو اپنے ساتھ ہی رکھو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، میں نے یہی کام شروع کر دیا تھا۔ میں بنگلوں میں ہونے والی چھوٹی موٹی پارٹیوں کا کھانا بنانے لگی تھی۔ میرا بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا اور اب میرا یہ حال تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک بار میں ایک بنگلے میں کھانا بنانے گئی تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے سارا کھانا تیار کیا۔ جب میں واپس جانے لگی اس بنگلے کی مالکن کہنے لگی کہ دعوت ختم ہونے کے بعد کھانا کھا کر چلی جانا۔ میں بھی رک گئی، لیکن جیسے ہی اس کا شوہر گھر آیا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ عاصم تھا، میرا شوہر۔ تو کیا وہ بیرون ملک میں نہیں رہتا تھا بلکہ یہیں رہتا تھا؟ وہ مجھے دیکھ کر حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میں نے وہ بچہ گود میں لیا اور اس بنگلے سے باہر نکل گئی، رکشہ لیا اور واپس یتیم خانے چلی گئی۔ مگر اگلے ہی روز عاصم میرے پاس اس یتیم خانے میں پہنچ گیا۔ میرے ساتھ اس بچے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ وہ یہ بچہ لینے آیا ہے۔ میں نے کہا تمہارا اس سے تعلق نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ اسی کا ہے کیونکہ وہ کسی بیرون ملک نہیں گیا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے سے پہلے ہی ایک امیر کبیر لڑکی سے شادی کر رکھی تھی اور ان کے گھر پر گھر داماد بن کر رہتا تھا۔ اس کی بیوی امید سے ہوئی تو سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کا کیس ایسا بگڑا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ وہ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس لیے اس رات عاصم ہی چپکے سے چوروں کی طرح میرے کمرے میں آیا تھا کیونکہ اسے مجھ سے اولاد چاہیے تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا جب مجھے پتا چلا کہ تم حاملہ تھی اور میری ماں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تو میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ اچھا ہوا تم مل گئی۔ میں تم سے صرف اپنا بچہ لینے آیا ہوں۔ تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے کر اپنا گھر بسا سکتی ہو اور چاہو تو میں تمہیں ایک الگ فلیٹ لے کر دے سکتا ہوں۔ تم میری بیوی کی حیثیت سے وہاں رہ لینا، لیکن اس رشتے کو دنیا کے سامنے چھپانا ہوگا۔ یہ میرا بچہ ہے اس لیے میرے پاس رہے گا۔ میں نے اسے وہ بچہ دے دیا اور اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ جو شخص رات کے اندھیرے میں اپنا جائز حق بھی چوروں کی طرح استعمال کر سکتا ہے، دن کی روشنی میں مجھے دنیا کے سامنے اپنانے سے ڈرتا ہے۔ میں کیوں بیوی ہوتے ہوئے اس رشتے کو چھپا کر زندگی گزارتی؟ عاصم نے مجھے طلاق دے دی۔ میری عدت ختم ہوتے ہی یتیم خانے کے انچارج نے میری شادی اپنے بھائی سے کر دی۔ اللہ نے مجھے خوشیوں بھری زندگی عطا کر دی تھی۔ مجھے 2 بیٹوں سے بھی نوازا تھا۔ عورت محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی چاہتی ہے۔